أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گریٹ ماشاءاللہ. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. کورس 3 ماشاءاللہ ہم اس کے مڈ کوئز تک پہنچنے جا رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 61 آج ہم مکمل کریں گے. یعنی آج کے دونوں لیسنز ملا کر 61 مکمل ہوگی. آدھی آیت لیسن 8C میں اور باقی آدھی 8D میں مکمل ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ پتا چلا کہ جو مڈ کوئز ہم لوگوں نے انشاءاللہ اٹیمپٹ کرنا ہے اس میں 38 سے آیت نمبر 61 تک شامل ہوگا. ٹھیک ہے. السلام علیکم نیو کمرز. اوکے سو 8C کا ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس وقت الفلاح مسجد سے میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور ہماری سسٹرز بھی جو آن سائٹ کلاس میں ہیں اور باقی سسٹرز ماشاءاللہ بہت سی سسٹرز نے ہمیں آن لائن جوائن کیا. دیکھ لیتے ہیں کون کون سی سسٹرز ہیں اس وقت تک. اسما فیصل، فرزانہ شاہین، قرۃ العین، ربیع دانش اور ان کے علاوہ سسٹر صبا ہے. دس از می، سمیرا ارم، سندس بشیر. اوکے. اور سندس خان ماشاءاللہ، شازیہ علی اور لوگوں نے آہستہ آہستہ جوائن کر رہے ہیں. اوکے جی. تو یہی پر سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نیکسٹ ویک ہم لوگوں کی کوئز کی ریویژن ہوگی. اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے معلوم بھی نہیں ہوتا. اور اس کے لیے میں ابھی سے بلکہ اس کلاس سے پہلے ہی خیال کیجیے گا کیمرے کا، اس چیز کا میں پہلے سے ہی خیال کر رہی ہوں کہ مجھے اس ریویژن کو کیسے پلان کرنا ہے. سو آئی وانٹ کہ ریویژن جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ کوئی بھی کمی باقی نہ رہے مڈ کوئز میں. تو ریویژن کو میں خاص طریقے سے پلان کر رہی ہوں اور اس کے لیے آپ سب کو بھی دعوت عام ہے کہ مڈ کوئز میں ہمیں آپ میں سے کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے یہاں آن سائٹ کلاس میں. ٹھیک ہے. تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. QC3 کے جو مقاصد ہیں وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں. پہلا مقصد ہے صفحہ نمبر 6 سے 10 تک مکمل کرنا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کے مکمل کرنے تک ہم قرآن مجید کے تقریباً 90% الفاظ کو جان لیں گے. یعنی صفحہ نمبر 11 سے جب ہم شروع کریں گے تو ہر لائن میں آنے والا ایک لفظ باقی رہ جائے گا. باقی سب ہمیں آتے ہوں گے. اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی سیکھ رہے ہیں. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. یہ 2 مقاصد QC2 میں بھی تھے. ٹھیک ہے. مزید فی افعال کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ایسے افعال ہیں جو TPI کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے اور یہ قرآن مجید کی ہر لائن میں تقریباً ایک مزید فی فعل. تو بڑی کامیابی ہے اگر ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم ریویو کرتے ہیں اپنے پچھلے 5 سیشنز کو، آج 6 سیشن ہے اور 6 سیشنز میں ہم نے قرآن مجید کے صفحہ نمبر 6 سے 8 تک مکمل کیے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آیت مبارکہ نمبر 38 سے 60 تک آپ کو ان کے تراجم آنے چاہیے اور ان کی سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ وہ لفظ کیا ہے بیسیکلی. اور اسی طرح گرامر کی اگر ہم بات کریں تو مزید فی افعال کا تعارف پڑھتے آ رہے ہیں ہم، اور ہم نے 8 طرح کے افعال کو اسٹڈی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور انہی مزید فی افعال جو ہم نے 8 پڑھے ہیں انہی سے ریلیونٹ ہم نے کمزور شروع کیے ہوئے ہیں. انہی کے گروپ میں سے ایک ایک ہم کمزور پڑھیں گے اور ہمارا کورس مکمل ہوگا. تو ابھی تک ہم نے کون سا کمزور فعل پڑھا ہے؟ ولا. یہ کمزور فعل ہے. کون سا والا؟ مزید فعل والا. جیسے QC2 میں ہم نے ہاں جی QC2 میں جیسے ہم نے ٹرائی لٹرل 3 حروف سے بننے والے کمزور فعل سیکھے تھے. تو یہاں مزید فی والے ہم سیکھ رہے ہیں. اس کی بات ہم مزید گرامر کے حصے میں کریں گے. آگے چلتے ہیں. اور یہ 5 صفحات ہم نے QC2 میں اسٹڈی کیے تھے. اگلے 5 ہم انشاءاللہ QC3 میں اسٹڈی کر رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ہدایت انہیں ملتی رہی، بار بار ملتی رہی، ان پر احسانات کیے گئے، اللہ کی طرف سے نعمتیں دی گئی، اس کے باوجود انہوں نے قدر نہیں کی. اوکے. ہاتھ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر کی طرح ہاتھ نمبر ہاتھ سائڈ نمبر 2 لیفٹ ہاتھ نمبر 2. اوکے جی لیفٹ سائڈ. اور صفحہ نمبر 6 7 8 9 اور 10 سے ہماری ایک آن لائن سسٹر نے بھی دیکھے ہیں انگریز کیا شاید. اوکے جی.
تو اگر ہم صفحہ نمبر 6 کے 4 اشاروں کی بات کریں، 6A کا نام بتائیے. 6A ہدایت اور نتیجہ. 6B بنی اسرائیل کو. اسرائیل کی دعوت. 6C نیک کام کرو. D اس دن سے ڈرو. اسی طرح صفحہ نمبر 7 کی بات کرتے ہیں. 7A فرعون سے نجات. فرعون سے نجات. 40 راتیں. 7C بچڑا اور توبہ. اور 7D بچھڑا اور توبہ. یہ دس از ناٹ بچڑا. دکھاؤ. This is not دکھاؤ بچڑا. اللہ. Sister, this is not بچڑا. This is بچڑا. گائے کا جو بیبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. This is not بچڑا. باپ پر زبر ہے یہاں. ٹھیک ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا. اوکے جی. تو ہر ایک صفحے کے 4 اشاروں کو یاد کرنے کے لیے آپ ان جملوں کی مدد بھی لے سکتے ہیں. جیسے کہ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن کو یاد رکھنے کے لیے آپ جملہ یاد کر سکتے ہیں. ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے. اور دوسرا جو پیج ہے صفحہ نمبر 7 فرعون 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو. اس کے لیے آپ یاد رکھ سکتے ہیں فرعون 40 راتیں بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبے کو یاد کریں. سو ایک جملے کی فارم میں آپ پورا صفحہ مکمل کر سکتے ہیں. سسٹرز پلیز اپنے آپ لوگ مائکس آف رکھیں. صرف ضرورت کے تحت آن کریں. آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ریکارڈنگ کو بھی خراب کرتی ہے. سو آئی ریکویسٹ جب ضرورت نہ ہو تو آپ اپنا مائک آن نہ کریں. اوکے جی. سو اسی لیے کہتے ہیں نا جو پہنچ سکتے ہیں وہ آن سائٹ کلاس میں پہنچیں تاکہ وہ ڈائریکٹ بات کر سکیں. آن لائن میں تھوڑا پیشنس رکھنا پڑتا ہے. کیا کریں. اچھا جی. تو یہ ہے جی صفحہ نمبر 8 جس کو ہم نے شروع کیا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک کو. اور ہم نے 8A اور 8B کیا پڑھے تھے. 8A کا نام کیا تھا. بستی میں داخلہ. اور 8B پانی کی دعا. پانی کی دعا. بستی میں داخلہ پانی کی دعا یہ ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم 8C اور 8D پڑھیں گے یعنی کھانے کا مطالبہ اور سزا. ٹھیک ہے. تو آج صفحہ نمبر 8 مکمل ہوگا اور دونوں کو ملا کر ایک ہی آیت مبارکہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 61. ٹھیک ہے. دوہرا لیجیے صفحہ نمبر 8 کی اشارے یاد کر لیجیے. بستی میں داخلہ پانی کی دعا کھانے کا مطالبہ سزا. ونس اگین. بستی میں داخلہ پانی کی دعا کھانے کا مطالبہ سزا. مطالبہ اور سزا. سوری بالکل ٹھیک ہے. شارٹ نیم اگر آپ نے یاد رکھنا ہو بستی پانی. پانی کھانا. مجھے ویسے مکمل نیم زیادہ اچھا یاد ہے کیونکہ اس کی سینس بن رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے 4 نام یہاں پر بھی دے دیے ہیں الحمدللہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آیت مبارکہ نمبر 61 کے پہلے حصے کو جس کو نام دیا گیا ہے کھانے کا مطالبہ. پچھلے آیات میں مسلسل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے پچھلی آیات میں. اور یہ کہ نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کیا کہ کس طرح سے مسلسل کٹ کر دینا آواز آ رہی ہے پلیز یا سائلنٹ کر لیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بار بار نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے. بار بار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے. لیکن اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کا جو رد عمل تھا ان کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا. یہ چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں اور سبق ہم کیا حاصل کریں گے. بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو یہ سبق انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ چند الفاظ نئے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ بیسکس ہمیں آتی ہیں. رائٹ. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض
فادع لنا ربك يخرج لنا لنا من مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین. یعنی کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ انہوں نے کی، کچھ مثالیں انہوں نے پیش کی، کچھ ترکاری اس کی اور ککڑی اس کی اور گندم اس کی اور مسور اس کی اور پیاز. تو مطالبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ. ترجمہ اور اذ سے مراد ہے جب، اور جب بات ہو رہی ہے وَإِذ سے شروع ہو رہا ہے تو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس گروہ بیچ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ یاد کروانا چاہ رہے. اور جب یاد کرو جب یہ ہوا تھا تو ہم کہتے ہیں نا اس گروہ تم سب یاد کرو. تو اس گروہ سمجھو ہڈن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ یاد کروانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا، ریمائنڈر ہے. ایگزیکٹلی ریمائنڈر ہے یہ. وَإِذْ اور جب کل تم سب نے کہا، سب نے کہا قالا قلتم تم سب نے کہا. یہ بہت دفعہ آ چکا ہے پچھلی آیات میں. یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. لن نصبر، یہ جو لن ہے لفظ یہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب تک ہم نے بہت سے ایسے لفظ پڑھے ہیں جو نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو یاد ہیں کچھ ذرا دہراتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ما، لا. صحیح ہے. ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے لا، اور ہم نے پڑھا ہے ما، اور ہم نے پڑھا ہے لم. کہاں پڑھا تھا لم؟ اس کے بعد کئی دفعہ. اور لن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ویسے اس کا بھی تعارف پہلے ایک بار کروایا گیا تھا. آئی تھنک سورۃ الاخلاص میں ایک ہلکا سا تعارف. جی ابھی مجھے ڈائریکٹ QC 1 میں لا بھی ہوگا نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں، ہم آہستہ آہستہ سیکھتے بھی رہیں گے. تو لن کا مطلب ہے نہیں، اور عام طور پہ فیوچر کی بات کی نفی کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. ول ناٹ، جیسے کہ یہ نہیں ہوگا. اور اگر کچھ پاسٹ کے لیے نفی کرنا ہو تو عام طور پہ لم استعمال، جیسے لم یلد ولم یولد ہوا تھا. یہ پاسٹ کی فیوچر کی نفی کرنی ہو کسی بات کی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ نصبرا. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ لفظ؟ کیا ہے اس کا اشارہ؟ مضارع مضارع ہے. اوکے مضارع تو ہے، لیکن اس کا باب کیا ہے؟ بکس نہیں نا سامنے اوپن رکھی ہوئی ہیں، اس لیے بکس ہوں تو بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں. 6 کیز بھی ہوتی ہیں. صبر یصبر، دس از بیسیکلی ضرب یضرب. ضربہ سے یہ ایگزیکٹلی ضرب یضرب. ضرب یضرب سے کیا ہے یہ؟ نصبر نصبر ہے، بٹ لن میں ان حروف میں سے ہے جس نے فعل مضارع کو نصب دے دی آخری حرف کے یہ بات اوپر. نہیں کرنی سسٹر، میں نے یہ پوچھا ہی نہیں آپ سے. QC 3 کے لیول پہ یہ بات نہیں کرنی. مجھے آئیڈیا ہو گیا آپ اگلے لیول پہ پڑھ رہی ہیں، تو پلیز ڈونٹ ٹیل ہیئر. پلیز جو چیز نہیں بتائی جا رہی اس پہ ہمیں پیشنس رکھنا ہے، اور اپنے وہ کانسیپٹ یہاں نہیں بتانا جو QC 4-5 میں ہے. سو پلیز ڈونٹ ٹیل. صرف یہ بتانا ہے کہ ایک خاص قسم کے مضارع میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. عربی زبان میں جو مضارع کا کانسیپٹ ہے نا اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں جو ہم آگے تک سیکھیں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ کب جو ہے مضارع میں جو ہے وہ جو آخر والا پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہم آگے جا کے سمجھیں گے، لیکن بیسیکلی یہ نصبرو ہے جو جملے کے اندر میں نصبرہ لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی آگے چلتے ہیں ہم. اور علی طعام واحد، علی کا مطلب ہے پر، طعام کہتے ہیں کھانے کو. بالکل صحیح ہے، میل. ایگزیکٹلی کھانا، میل.
اور واحد ایک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی ایک کھانے پر, ایک ٹائپ کا. جی جی ایک ٹائپ کا, ایک طرح کا. فَادْعُ لَنَا, لہذا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے. پس ادعو, ادعو امر کا واحد ہے, تم پکارو, ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں, ہاں تم دعوت دو, تم بلاؤ, اس طرح کے الفاظ. اور اگر زیادہ ہو تو ادعو ہوتا ہے, واو الف آخر میں آ جاتا ہے. ابھی ادعو ہے یعنی امر کا واحد ہے یہ. اوکے, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, یہ نیو ہے ہمارے لیے. ہم نے پڑھا. ایگزیکٹلی QC2 میں ہم نے دعا سے پڑھا تھا یہ. ٹھیک ہے, اور بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں اس کا باب ہے نصرہ, اور اس سے پھر کمزور افعال جب بنتے ہیں ہمیں تبدیلیاں آتی ہیں, تو اس لیے اس کا جو مین باب ہے وہ نصرہ ہے. جو سیکنڈ لیڈر ہے اس کا, یہ باب ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ وہ دعا ہے. یہ خود جو ہے وہ مین ہے. ہاں, اس کو ہم انشاءاللہ ٹیبل کی فارم میں سمجھیں گے. لنا ہمارے لیے, لا لیے, نہ ہم, ربک اپنا رب, تمہارا رب. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے ہیں کہ جو تمہارا رب ہے تم ان سے ہمارے لیے کیا کیا پکار, انہیں پکارے, یعنی انہیں اچھا اس میں دعا کرنے کا آنسر بھی ہے, مانگنا, دعا کرنا وہ بھی اس میں آتا ہے, دعوت دینا بھی ہے, بلانا بھی ہے, پکارنا بھی ہے, یہ سارے معنی آتے ہیں. اس میں بھی وہ ماڈیفیکیشن ہوئی پیش کی, ربو کا سے ربا کا ہو گئی. ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی, اوریجنل وہیں سے. بالکل. اسی طرح سے آگے کیا ہے, یخرج لنا, یخرج لنا, یہ یخرج کہاں سے آ رہا ہے؟ یخرج اشارہ کیا ہے اس کا؟ خرجہ سے. خراجہ سے. خراجہ کا ٹیبل تو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے نا, تو یہ اس کا صرف یہ بتائیں اشارہ کون سا ہے. یس ایگزیکٹلی, وہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آخر میں جزم آ رہا ہے, یہ اسی طرح سے تبدیلی یہاں پر بھی ہے, یعنی مضارع ہے لیکن وہاں دیکھیں نصبرو تھا لیکن زبر آیا تھا آخر میں. یہاں پر یخرجو ہے لیکن جزم آ گئی. جزم آ رہا ہے. تو یہ مضارع کی تبدیلیاں ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے, لیکن الگ سے اس کو سمجھے تو یہ یخرجو ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ نکالے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اچھا وہ نکالتا ہے یا نکالے گا ہوگا نا, تو یہ نکالے کیوں ہو گیا ایک دم سے؟ یاد ہے کچھ کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا, از اور اذا کا استعمال پڑھا. اس کی وجہ سے, از کی وجہ سے, بالکل از کی وجہ سے جو ہے وہ ٹینس عام طور پر ماضی میں جاتا ہے, کیونکہ جب یہ ہوا, جیسے اذا کے آنے کی وجہ سے معنی مضارع میں کنورٹ ہوتا ہے, از کے آنے کی وجہ سے عام طور پر معنی ماضی میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ از اور اذا ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں جب کہ وہ نکالے لنا ہمارے لیے. لیکن اس کے میننگ تو ہمیں پریزنٹ میں ہی فیوچر میں فیل, اس میں بھی فیل ہو رہا ہے نا, یہ اصل میں بات فیوچر میں ہی فیل ہو رہا ہے. یہ سارے کہیں وہ فیوچر آپ کو اور ایسا تو نہیں ہو رہی ہے. یہ بات وہی ہے کہ جب آپ پوری کہانی کو ذہن میں رکھتے ہو نا تو somehow آپ ڈائریکٹ فیل کر لیتے ہو. جو نہیں کرتے ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کی سینسز کو سمجھیں. ٹھیک ہے, وہی بات ہے کہ جب زبان بدلتی ہے نا تو کئی چیزوں کی کے تقاضے بدل جاتے ہیں. تو یہ معاملہ وہ ہے, اگر سیدھا سیدھا سمجھ آ رہا ہے پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے نا. لفظی معنی بھی آپ کو کرے گا مورل, لیکن ایگزیکٹلی ادروائز ٹھیک ہے, جملے میں سینس بھی سمجھ آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, مما اس سے جو, یہ من اور ماں کو ملا کے مما بنتا ہے, سے جو, اس کو ملا کے یہ سینس دے رہا ہے کہ اس سے جو. اوکے, تم بتل ارض من بقلیہا, تم بتو وہ اگاتی ہے. ایک تو سیدھا سیدھا احساس ہو رہا ہے کہ مؤنث ہے, یہ ٹیبل یہ مزید فی ہے. کون سا ہے مزید فی؟ امبتا یمبتو. ایسا کون سا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں, ذرا یاد کریں پچھلے ٹیبلز میں جو 8 ہم نے پڑھے. امبتا یمبتو, سوری اسلم یسلم. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے. ابھی 6 چابیاں بھی آئیں گی. الارض کس کی بات ہو رہی, زمین کی. تو یہ تم بھی تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ مؤنث ہے, تو بائیں ہاتھ سے ہم اس کا اشارہ کر سکتے ہیں, زمین اگاتی ہے. ٹھیک ہے, مضارع مؤنث. اوکے جی, من بقلیہا. اب یہ 3 حصے آپ دیکھ رہے ہیں. من کا معنی تو سمپل ہے, سے. ٹھیک ہے, یہ جو بقل ہے, بقلن, یہ کیا چیز ہے, ترکاری, مطلب کائنڈ آف یہ سبزیوں کی بات ہو رہی ہے. اس کو سلاد ٹائپ آف سبزیاں کہہ لیں, گرین. ٹھیک ہے نا, تو ترکاری کی بات ہو رہی ہے. ہاں, یہ ہاں کس کے لیے آ رہا ہے؟ ارض کے لیے. ارض کے لیے آ رہا ہے. مطلب اور جیسے وہاں مؤنث کا صیغہ یوز ہوا ہے, یہاں بھی مؤنث, یعنی اس کی زمین میں سے نکلنے والی کچھ ترکاری, مطلب یہ ہے اس کی ترکاری زمین کی. تو یہ جو ہا ہے نا, یہ ہا وکسائہا وفومیہا وعدسیہا, یہ مؤنث اصل میں اس کس کو کہا جا رہا ہے, زمین کو. ٹھیک ہے, اوکے جی. اسی طرح وا اور کسائی, ککڑی.
ٹھیک ہے. ہمارے بہاولپور سائڈ سے تو ایک آتی ہوتی ہے ککڑی اس کو بولتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, اور بھی چیزوں کے نام ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں, بہت مزے کی ہوتی ہے, اس پہ ہم لیمن اور بہت ساری چیزیں ڈال کے کھاتے ہیں. اوکے, وفومہا, وا اور فوم کس کو کہا جا رہا ہے؟ گندم کو, ہماری موسٹ فیوریٹ, اس کے بغیر گزارا نہیں ہمارا ہوتا. ہا اس کی, ٹھیک ہے, یعنی زمین کی. وعدسیہا, یہاں پہ عدس کہا جا رہا ہے مسور کو. میری فیوریٹ دال تھی. یہاں تو کوئی کنفیوژن نہیں, دال مسور تو سائمہ کی فیوریٹ دال ہے. اچھا جی, تو عدسیہا اور مسور اس کی, ٹھیک ہے. وہ بصلیہا اور پیاز ایک اور اس کی, کس کی یعنی زمین کی, ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. جی تو کیا فرمایا جا رہا ہے, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا تھا. یہ بات ہم اسٹڈی کر چکے ہیں, یعنی بنا بنایا کھانا آ جائے تو اور کیا چاہیے. ہم کہاں کہاں فوڈ پانڈا تلاش کرتے ہیں اور ہمیں کیا ملتا ہے, تو ان کے لیے جنت سے فوڈ پینڈا ہو جنت سے ان کے گیا. لیے فوڈ پانڈا کا اس زمانے میں انتظام کیا گیا, اور وہ کیسا ہی بہترین ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو ان کے نخرے اٹھا رہے ہیں, آپ دیکھیں. تو من و سلوہ کا انتظام ہو رہا ہے, یعنی مراد من و سلوہ سے مراد یہ نہیں تھا بس من و سلوہ مل جاتا باقی وہ یوں بیٹھتے تھے, مطلب انہیں ضرورت کی ہر چیز مل رہی تھی, جو بیسک ان کی نیسیسٹیز تھیں وہ سب پوری ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن انسان ناشکر ہے نا, جو مل جائے اور خاص طور پہ جو بغیر محنت کے مل جائے اس کی تو کیا ہی قدر ہوگی. تو یہ وہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہی ہے کہ میں تمہاری فطرت جانتا ہوں, تم بھی سمجھو. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے سبق لو, تم بھی کہیں نہ کہیں اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہو ان حالات میں, ہے نا. تو بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک بڑی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے عقائد, اپنے اخلاق, سب چیزوں کو بڑا بگاڑا ہوا تھا, تو ان کی تربیت کرنا بھی مقصد تھا. جو مصر میں غلامی کے دوران ان کے درمیان جو ہے نا, ان کے اندر یہ چیزیں, ان کی عادات اتوار بگڑ چکی تھی. انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اونچے درجے پہ فائز ہونا تھا, ٹھیک ہے. مگر یعنی جب بھی کسی قوم پر کوئی نبی آتی ہے تو وہ خاص ہی ہوتے ہیں نا, خاص لوگوں سے ڈائریکٹ نبی ہم کلام ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آف کورس از خود ان کے لیے ایک آنر کی بات ہوتی ہے. مگر اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ چھوٹی قربانیاں دینے کو بھی تیار نہیں تھے. کہتے ہیں بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ بڑی قربانی دیتے ہو, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں, انہی چیزوں میں پڑے رہتے تھے, ہمیں یہ کھانا ہے, ہمارے لیے یہ آ جائے, وہ آ جائے, یو نو. تو اپنے آپ کو اتنا انہوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اتنا ویلیو دیا گیا اور وہ خود اپنی قدر بھی نہیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذرا لحاظ نہیں کیا کہ وہ نبی ہیں. ذرا غور کیجئے, وہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ انداز جو ہے بیان ہو رہا ہے. تو ذرا اس کو فیو سیکنڈز کے لیے اس طرح سے لفظوں کو پڑھیں کہ آپ کو ابھی لفظی معنی یاد ہو جائے. ایک ایک لفظ کو دہرا جلدی سے بغیر آواز کے. It's done. تو جو اس وقت کی ریویژن ہے نا وہ بہت فائدہ مند ہے, بجائے اس کے ہم کہیں ہم 2 دن بعد پڑھ لیں گے. اس ٹائم جو یاد ہو جائے کیونکہ ریفریش ہو رہی ہوتی ہے چیزیں, تو آسان رہے گا بہت انشاءاللہ. آئیے اس آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال قال أتستبدلون الذي هو أدنى هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. تو پھر فرمایا جا رہا ہے اس نے کہا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا, کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے. تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. تو مطلب اتنی خوبصورت باتیں لگتی ہیں نا یہ ساری, چاہے کہیں سختی سے بھی بات ہو رہی ہے نا, اس بات کی روح کو سمجھے نا تو بڑی سکینت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں. تو اسی ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ سمجھا کریں گے, یہ بات ہمارے سے ہم سے کنیکٹ ہو رہی ہے, یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ سیکھنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرے بندے نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, کائنڈلی سسٹرز میں نے ابھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا مائک بلا وجہ آن نہ کریں, پلیز آئی ہمبلی ریکویسٹ. اوکے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیلی, تمہیں جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ زیادہ بیسٹ ہیں. تم کیا کیا چیزیں کہہ رہے ہو, جو چیزیں تمہیں آلریڈی مل رہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں. پھر بھی تمہیں اگر اپنی مرضی پوری کرنی ہی ہے تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ چیزیں لینے کے لیے تم کہیں بھی چلے جاؤ. یہ مرو سروا اور یہ چیزیں تو ہر جگہ نہیں ملتی, تمہیں خاص کچھ مل رہا ہے, لیکن تمہیں یہی کچھ چاہیے اگر, تو پھر تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تمہیں مل جائے گا. مطلب یہ ایک وہ انداز ہے, کسی بھی شہر میں کسی بھی شہر کی بات ہو رہی ہے, المصر نہیں کہا گیا, ٹھیک ہے. بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے سوال کیا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں, لفظوں کو دیکھتے ہیں. قال اتستبدلون الذی هو ادنی, قال اس نے کہا, تو جیسے ہم نے QC 2 میں پڑھا تھا کہ یہ قالا والے الفاظ تو سب سے زیادہ آنے والے افعال میں سے بہت زیادہ, یہ شاید سب سے زیادہ. قالا اس نے کہا, اتستبدلون, حمزہ زبر آ ہوتا ہے کیا, یہ ہم نے QC 1 کے پہلے لیسن میں پڑھا تھا. آ وا اور فا یہ پڑھے تھے ہم. تستبدلون کیا ہے, تم بدلے میں لو گے. تو یہاں پر ہاں, تو یہاں پر حمزہ اس کے اندر وہ بھی ہے. ہم اس کو نا ابھی آگے سمجھتے ہیں, چلو 6 چابیوں میں بتاتی ہوں. اتنا سمجھ لیں کہ یہ مزید فی فعل ہے جو ہم نے استغفر پڑھا تھا. استغفر سے استغفار پڑھا تھا, یہ اسی سے ہے. اس کی 6 چابیاں بھی ہم دہرائیں گے. الذی وہ چیز, وہ جو, دیوان ہو, ٹھیک ہے. الذی نام پڑھتے ہیں. ہوا وہ, یعنی الذی میں بھی اسی طرح کا معنی ہے وہ جو, اور ہوا میں بھی وہ کا معنی ہے. تو یہ ایک جیسے الفاظ ہے. ادنا, ادنا ہے, ایک چیز ہوتی ہے ادنا, ایک ہوتی ہے اعلیٰ. تو اعلیٰ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے. ادنا کو عام چیز کہا جاتا ہے کہ کم بتدریج, ٹھیک ہے, لو کوالٹی کے ہیں, ٹھیک ہے. ادنا یعنی جو تمہارا مطالبہ ہے وہ ادنا ہے. اچھا, یہاں سے سب سے پہلی چیز بھی ہمیں اپنی لائف سے ملتی ہے. ہم بہت ایسی چیزوں کا مطالبے کر رہے ہوتے ہیں جو شاید ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اس کے بدلے میں یا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ایسی چیز ہمیں دیتا ہے جو ہمیں ود دا پیسج آف ٹائم معلوم ہوتا ہے کہ شکر ہے مجھے وہ نہیں ملا جو میں نے مانگا تھا, جو ملا ہے یہ تو بہت بہتر ہے. تو یہ چیز ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے وہ دعا استخارہ ہے نا, اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. کہ ایک وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے جو ہمیں پسند ہے, ہم اس سے خوش ہوتے ہیں, اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور ہم اس سے بھی زیادہ خوش تب ہوتے ہیں جب ہمیں ہمیں مرضی کی چیز نہیں ملتی, تو ہمیں یقین ہوتا ہے اب اللہ کی مرضی کی ملے گی. کتنی خوبصورت بات, دس از گاڈ پازیٹیوٹی آف دوز صحابہ, یو نو. تو ہاں, تو ایمان کا لیول دیکھیے, یہی ہونا چاہیے. اپنی پسند کی چیز مل جائے, ونڈرفل, اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے ہمارے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, بالذی, بی اور الذی دونوں الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی وہ جو بی کے ساتھ بجائے کا معنی لیا جا رہا ہے. ہوا, پھر وہ, یعنی ہوا پہلی بھی آ رہا ہے, دوسری دفعہ آ رہا ہے. خیر, بہتر ہے, یعنی وہ جو بہتر ہے اس سے تم ادنا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو, یہ کہا جا رہا ہے. اہبطوا مصرا, اہبطوا کیا ہے اس کا اشارہ, ضرب یضرب اضرب, حبط یحبط اہبط, صحت مند فعل ہے یہ. ضرب اگر آپ کو وہ 11 ٹیبل QC 1 کے آتے ہیں, بہت سی چیزیں ایزی ہے. میرا خیال ہے QC 3 کے لیول پہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو QC 1 کے ٹیبل بھی نہ آئے. 2 میں تو میں سمجھ سکتی ہوں, ایٹ لیسٹ 2 کی انڈرسٹینڈنگ پوری رکھے اور آہستہ آہستہ یاد بھی کریں. 1 میں تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے, وہ 11 ٹیبل آنے چاہیے. اچھا, ریویژن کے لیے مجھے بتائیے گا, خاص سلائڈز ہیں, میں وہ 11 ٹیبل شیئر کروں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ضرب آتا ہے تو حبط بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اہبطوا, تم سب اتر جاؤ, یہ لفظ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا, ایون یہ پڑھا ہوا ہے. ہاں کہیں پر. مصرن, شہر میں. اچھا, ایک مصر تو خاص مصر کے لیے یوز ہوتا ہے, ایجپٹ کے لیے نا, لیکن مصر شہر کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. فَإِنَّ لَكُمْ, فا پس, تو, اِنَّ بے شک, لَكُمْ تم سب کے لیے, ٹھیک ہو گیا. ما سألتم, ما جو اور کیا کے معنوں میں آتا ہے نا, نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے. سألتم, تم نے سوال کیا, یہ بھی نیا ٹیبل نہیں ہے. یا آپ QC 2 میں سألا پڑھ چکے ہو. حمزہ والے 3 ٹیبل پڑھے تھے, ایک وہ جس میں حمزہ شروع میں آتا ہے, ایک وہ جس کے درمیان میں آتا ہے,
ایک وہ جس کے آخر میں آتا ہے سال 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 تم سب نے سوال کیا, ٹھیک ہے, تو صرف دہرانے کی ضرورت ہے. اچھا ہماری ایک اسٹوڈنٹ QC3 کی مجھے کانٹیکٹ کر کے کہہ رہی QC3 کرتے ہوئے مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے, میں نے آن لائن QC2 کیا تھا, اب مجھے QC2 کی بکس بھی چاہیے. تو دیٹس ونڈرفل, مجھے بڑی خوشی ہوئی. خوشی اس بات کو ہوئی کہ وہ ابھی کنسرن شو کر رہی ہے کیونکہ وہ سیکھنا چاہتی ہے, یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جو آتا جا رہا ہے ٹھیک ہے. اٹس اوکے, میں یہی کہتی ہوں ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں رکھے, جتنا آتا جا رہا ہے کنٹینیو رکھیں تو چیزیں آئیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آ رہا تو چھوڑتے جائیں, ایفرٹ اپنی رکھنی ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہی ہیں. QC3 میں پہنچ کے بک آپ منگوانا ضروری زیادہ سمجھ رہی ہیں. پہلے انہوں نے پورا QC2 کر لیا آن لائن PDF سے, الحمدللہ. اوکے جی, تو کیا کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ جن نعمتوں سے انہیں نوازا, اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا اس سے پہلے, وہ یقیناً ان چیزوں سے بہتر تھی جن پر وہ سوال کر رہے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کر رہے تھے, اور یہ چیزیں انہیں برملا بتائی جاتی تھی, انہیں واضح کی جا رہی تھی, چیزیں بڑی کلیئر تھی ان کو, اور انہیں وقت بھی بہت ملا کہ وہ چیزیں واضح ہوں. اس کے باوجود وہ انہیں پتا تھا یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے نبی کے تھرو, لیکن پھر بھی وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی. تو قناعت کیا ہوتی ہے؟ سیٹسفیکشن اور شکر گزاری کا آ جانا کہ جو مجھے ملا ہے اس پہ راضی ہوں. صرف منہ سے کہنا نہیں, مجھ سے سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے, اندر سے کہتے ہیں نہیں شکر نہیں ہے. دس از ایکچولی یعنی اللہ تو اندر کے حالات جانتے ہیں, آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے کتنے راضی ہو. تو کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام پر آ گیا, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت کی جتنی اس کو ضرورت ہے. لیکن بینک بیلنس آپ کے پاس جتنے بھی ہیں وہ بینک میں ہی رہیں گے. ابھی ہم دنیا سے چلے جائیں وہ بینک میں ہی ہے, کہتے ہیں آپ کیا وہی ہے جو آپ نے کھا لیا, پہن لیا, اوڑھ لیا, استعمال کری. تو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق انسان کو چیز مل جائے اور وہ اللہ سے راضی رہے, اس سے بڑی اور کیا بات ہے, اور وہ مسلمان ہو. بڑی خوبصورت حدیث ہے. اچھا جی, اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. جی, تو تم اترو, تم سب اترو کسی شہر میں, تو بے شک تمہارے لیے جو تم سوال کر رہے ہو وہاں ہوگا, اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہو. سبحان اللہ. تو یہ اس سے یہ سبب بھی ہمیں مل رہا ہے کہ مٹیریلسٹک چیزوں کے لیے اتنا بھی پاگل نہیں ہو جانا چاہیے. ہم پاگل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ضروری ہے کہ ارن کریں, اچھے ذریعے ڈھونڈیں کہاں سے ہم اچھا حلال روزی کما سکتے ہیں, زیادہ کما سکتے ہیں, اس میں برکت ہو سکتی ہے. یہ سوچنا, ایفرٹ کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے. بس یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ایگزامینیشن ٹائم پیریڈ ہمیں ملا ہے اس کو ہم اچھے سے گزاریں, ہمیں اتنا کچھ مل جائے کہ اس کو اچھے سے گزاریں اور آخرت کی تیاری کریں. اس کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے, کھانے پینے کے چکروں میں ہی پڑا رہتا ہے انسان اور موت آ جاتی ہے. آگے کے لیے ہاں, اس وقت تو مجھے لگتا ہے شاید تھوڑی کم ہوگی, ہم ان چیزوں میں اور زیادہ ہیں بنی اسرائیل سے بھی. وہ تو بائی سرکمسٹانسز اس سچویشن میں آئے تھے نا, ہم بائی چوائس اس میں. ہم اپنے بچوں کو بھی یہی درس دے رہے ہوتے کہ بیٹے بڑا آدمی بننا ہے. وہ جو بڑا آدمی کا مقصد مراد بڑا انسان بننا نہیں, بڑا انسان بننا ہم نہیں کہہ رہے ہوتے, یا بڑا مسلمان یا بڑا انسان. بڑا آدمی مطلب پیسہ زیادہ ہوگا تو بڑے, اس کو ہم جب سکھائی یہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر سارا قصور اس کا ہے جب وہ بڑا ہو کے وہی کرتا ہے. تو پیرنٹنگ امپورٹنٹ ہے. ایک ٹیچر اور ایک پیرنٹ کا کتنا رول ہے, کتنا رول ہے. دیکھیں سوسائٹی تو جو سکھاتی ہے غلط صحیح, لیکن یہ دو لوگوں کی ذمہ داری ہے. بیس بنی ہوتی ہے ماں, اسکول بھی ہم اس لیے بھیجتے ہیں, پیسے زیادہ کمانے کے لیے پڑھ رہے ہو ہے نا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی مسئلے حل نہیں ہو رہے. یہی تو قرآن سکھا رہا ہے کہ یہ سیکھو, اس کے مطابق چلو تو سب صحیح ہو جائے گا. تو کسی بھی شہر میں یا بستی میں چلے جاؤ, وہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں مل جائیں گی. تو یہ ایک طرح کی مطلب کوئی پسندیدگی کی بات تو نہیں ہے نا, مطلب مل تو گئی وہ چیز, لیکن ادنا بات ہو گئی اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے تمہیں یہی چاہیے تو ٹھیک ہے جاؤ, میں تو تمہارے لیے اچھا ڈھونڈ رہا تھا. یہ وہ والی بات ہوگی. اس زندگی میں اگر ہم اپنے مقاصد کامیاب حاصل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا صحیح طور پر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی قربانی دینا پڑے. فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی, روزے کے لیے کھانے اور آرام کی قربانی, حج اور عمرے کے لیے پیسے اور آرام کی قربانی, قرآن سیکھنے کے لیے وقت کی قربانی. ایسے ہی ہے رشتہ داروں کو قائم رکھنے کے لیے انا کی قربانی, یہ بھی بہت مشکل ہے, بہت درگزر کرنا پڑتا ہے سسٹر کے لیے, بہت
सबसे I टॉप पे understand. I am सब यही करेंगे, मैं भी सभी। अब रिश्तेदार क्या लेंगे, अपने आसपास के सब लोग क्या लेंगे। और फिर जब आप उनको- ये हासिल करते हो ना इल्म, तो फिर आपको और ज्यादा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में भी होते हो। Yes. आपने सही रास्ते पे रह के इनके साथ बना के रखी है, वो फिर बड़ा मुश्किल काम है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन लेकिन फिर ये अगर आपका दिल जब एक्सेप्ट करता है ना, तो आसानियां भी पैदा होती है, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि है क्या फर्क पड़ेगा, हाँ, मेरी अना कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, इसलिए ये इनके साथ कनेक्ट रहना बड़ा जरूरी है। अपनी अना डिफीट हो जाती है, लेकिन दूसरों का बिहेवियर आपको रखने नहीं देते उसमें। एग्जैक्टली, तो ये They बहुत वाकई provoke मुश्किल you a है। lot. क्यों कहा गया कथा ताल्लुकी नहीं होनी चाहिए बार बार, सबसे क्योंकि मुश्किल अल्लाह को काम पता है है दुनिया ये का, मुश्किल है। सिला रहमी करना। हाँ, Exactly. बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल सही बात है। तो हलाल कमाई के लिए बहुत सी चीजों की कुर्बानी देना होगी। यहाँ पर क्या है, याद रखिए कि बुलंद मकासद के हुसूल के लिए सब्र करने के साथ सख्त मेहनत करनी होगी। लेकिन यकीन कीजिए ये सख्त मेहनत इतने वक्त की नहीं है। 20, 30, 40 साल हम लोग गुजार चुके हैं, ऐसे ही है ना। और आगे तो मुश्किल ही है कि इतने ज्यादा हो, और अगर हो भी तो जब ये गुजर गए तो कुछ एक लम्हे में लगता है गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा। तो अगर आराम से सो के गुजार लिया तो भी गुजर जाएगा, मेहनत करके गुजारा तो भी। लेकिन मेहनत कर लेंगे तो आगे हमेशा का फायदा मिलेगा। तो ये एफर्ट हमें करनी है इंशाल्लाह। वो चाहिए ना। क्या अना, मतलब इंसान समझ ले कि मैं हुई क्या कि मेरी अना हुआ, वो तो सब तकब्बुर और वो चीजें तो है ही नहीं। मतलब मैं क्या हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ, इट्स ओके किसी ने कुछ कह दिया। तो ये थोड़ा इंसान इस तरह से समझे तो फिर चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि बिला वजह अपने लिए मसला बनाना, कि किसी के कुछ कहने से मैं डाउन हो जाऊंगा। इन चीजों से इंसान को मावरा होना चाहिए कि मैं रब का बंदा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कुछ कह रहे हैं। इस तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें अल्लाह को सूट करती हैं, तकब्बुर और ये सब, बिल्कुल किसी और को नहीं। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ किस्म के खाने अता किए, मसलन फल, तरकारी, अनाज, गोश्त, इन नेमतों के लिए। और आज तो बहुत कुछ पास्ता, पिज्जा, बहुत कुछ आगे वैरायटीज हो रही है ना इन नेमतों। सारी वेरिएशंस मौजूद है। एग्जैक्टली, आज भी मैं ऑटमील काफी दिनों से खा रही हूँ नाश्ते में, चेंज किया हुआ है मैंने, ड्राई फ्रूट्स और एग और इस तरह की चीजें, कि पराठा और ये चीजें नाश्ते से खत्म कर रही हूँ। तो हम कितना कुछ मिल रहा है, अभी भी हम कहीं ये नहीं है तो वो नहीं है, तो फिर हमारी मर्जी है, फिर तो इंसान को कुछ भी मिल जाए। तो अभी बड़े बड़े लोग जो बिलियनियर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनसे भी पूछ ले तो कहेंगे नहीं ये भी और चाहिए। पेट तो कभी नहीं भरता इंसान का। लालच ऐसी चीज है, अगर वो आ जाए तो आप कुछ भी कभी नहीं रहोगे, बस आप और के चक्कर में रहोगे, है ना। इन नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से मदद मांगिए, हम एक बेहतरीन इंसान बने और जिंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें। और ये सब अल्लाह को राजी करने की नीयत से होना चाहिए। दिस पॉइंट इज ऑल्सो द मेन पॉइंट। अब एक और हदीस देखते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का भी अजब हाल है, इसका सवाब कहीं नहीं गया, ये बात किसी को हासिल नहीं है। अगर उसको खुशी हासिल हुई तो वो शुक्र करता है, इसमें भी सवाब है। और जो उसको नुकसान पहुंचा तो सब्र करता है, इसमें भी सवाब है। यानी दो तरह की कंडीशन ही आपकी लाइफ में आएंगी, या आप अच्छी होती है या आपको लगता है आप तकलीफ में हो। तो दोनों में अपने रवैये को ठीक कर लो, दोनों सूरतों में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एग्जामिनेशन टाइम आपको पेपर दिया गया है सॉल्व करने के लिए, इससे अच्छी एग्जांपल नहीं हो सकती। कुछ सवाल इतने इजी होते हैं, जल्दी जल्दी एमसीक्यूज की तरह, हमारे होमवर्क्स की तरह जो क्यूसी के होते हैं, फौरन फौरन हो जाते हैं। कुछ आखिरी सवालों की तरह होते हैं कि फर्क ढूंढे अफाल के टेबल्स में से, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई चीज आपके लिए इजी है और कोई चीज थोड़ी सी टफ है। आप इस लाइफ में दोनों सूरतों में आप अल्लाह से राजी रहो, यही है ना शुक्र और सब्र। तो आपके लिए वो चीजें भी सवाब का बायस है। और क्या चाहिए आपको, तो सिर्फ अपना रवैया ठीक कर लेने से ही हमें लगता है इस्लाम कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल फितरी दीन है। जब हमारा रवैया ठीक नहीं होता ना, नेगेटिविटी आती है, तो फिर हमें लगता है ओ दीन के लिए ये करना पड़ेगा, अदरवाइज यही चीजें अच्छी लग रही होती हैं। अच्छी, दिस इज द पॉइंट। जब ये अच्छी लगने लगे तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज की जब समझ आ जाती है ना, हाँ। कि ये अच्छा लग रहा है, आप इसी को एंजॉय करते हो, हाँ। ये जो शुक्र करना, सब्र करना, क्योंकि आप वो कनेक्शन फील करते हो कि मैं ये कर रहा हूँ और वो देख रहा हूँ मुझे। तो वो एहसास इतना बड़ा है कि तकलीफें कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो हाँ मैडम, चलिए जी रिवाइज करिए जल्दी से, हम आगे चलते हैं।
یہ دیکھیں آپ نے لکھا ہے علامہ کا ٹیبل جو ہم پڑھ رہے ہیں کسی ون سے وہ جا کے کسی تھری میں پتا چلا کہ وہ علم یہ تھا علامہ یعلم ٹھیک ہے الحمدللہ تو ہم نے بات یہ کہی گئی کہ جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے ترکاری ککڑی گندم مسور اور پیاز اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے تو تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا تو سبق ہمیں کیا ملا کہ بنی اسرائیل منو سلوا پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مطلب بدتمیزی کی پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں ہی اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے انشاءاللہ اوکے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کے لیے اپنے ہمیں یہ ہمت جو بات ہم ابھی کر رہے تھے وہ احساس ہمارے اندر آ جائے کہ ہمیں دین پر ہی عمل کرنا اچھا لگے اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ سیکریفائس کر رہے ہو آپ کو لگتا ہے یہ تو نعمت ہے جو آپ کو مل رہا ہے تو وہ سیکریفائس بھی نہیں لگتا قربانی کا لفظ بھی جو ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے یہ کیا قربانی کا لفظ ہے تو نہ سمجھو کے لیے ہے رب کی طرف جانا کیا قربانی وہ قربانی ہے کوئی کہ آپ رب سے مل رہے ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں رکھے انشاءاللہ پھر ہمیں احتساب کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کریں بنی اسرائیل کا یہ رویہ تھا نعمتوں پر تو جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں ہمارا کیا رویہ ہے یہ ہے احتساب اس آیت کا اور پھر ہم پلان بناتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا انشاءاللہ دوسروں کو یہ میسج کنوے بھی کرنا ہے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں مسکراتے ہوئے اسماعیل اوکے جی چلے جی کچھ اسماء دیکھتے ہیں طعام کی جمع ہے اطعمہ اگر طعامن ہے تو اطعمتن ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اب آپ یہ دیکھیں کیسی گھما دیتی ہے عربی کبھی کبھی ہمیں ہم نئے سیکھنے والوں کو بگنرز کو کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ مونس ہے ایسے ہی ہے حالانکہ جمع ہے اچھا جی اچھا جی افعال پر آ گئے ہم ایک ہی اسما یہ تم بتایا گیا تھا ضرب یضرب اضرب تو یہ بتائیے کوئی نہیں یہ آپ صبر کر رہے ہو نا تو یہ آپ کا ہی ہے یس اوکے سمع یسمع اسمع سے طعم یطعم اطعام طائم مدعوم اور طعام یا طعام کہتے ہیں دعوت طعام کے لیے آئیے کھانے کی دعوت یہی طعام ہوتا ہے تو طعام اور طعام دونوں لفظ مختلف جگہوں پر ایک ہی معنی میں استعمال ہم نے جمع پڑھی ہے نا پہلے ہاں پہلے اسم کی جمع تھی ابھی ہم افعال میں ہیں تو یہ صحت مند فعل ہے کیونکہ ان کے روٹ لیٹر صحت مند ہیں تو بالکل سیدھے سیدھے ضربہ سمعہ جیسے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا بیسکس پہ ٹھیک ہے اسی طرح ضربہ سے حبتا آپ نے بھی پڑھا تھا ضربہ یضرب اضرب حبتا یحبط اهبط حابط محبوط اس کے بعد کچھ کمزور افعال دیکھ رہے ہیں جیسے ادعو تو یہ ہم نے کیوں سی اس میں پڑھا تھا کس نے نون اس کا باب ہے اور دال عین خود یہ خود کیونکہ یہ کمزور افعال کے ایک خاص انداز کا لیڈر ہے گروپ لیڈر ہے اس لیے اسی کو کوڈ کے طور پہ بھی لیا گیا ٹھیک ہے آگے پھر اور بہت سے اس میں آتے ہیں دعا یدعو ادعو داعی دعا یہ داعی وہی ہے اردو میں بھی جو ہم داعی کہتے ہیں دعوت دینے والے شخص کو کہتے ہیں یہ داعی ہے دین کا داعی ہے یہ کسی بھی چیز کا یہ وہ یہی لفظ ہوتا ہے یہیں سے آتا ہے اسی طرح فتح یفتح افتح سے حمزہ والے سأل یسأل سائل مسئول سؤال تو عربی میں سؤال ہوتا ہے اردو میں سوال ہوتا ہے نا یہ دیکھیں آپ اچھا جی یہ اب فتح سے میچ کیوں نہیں کر رہا جس طرح کمزور والے جو ہیں تبدیلیوں کی وجہ سے پوری آوازیں میچ نہیں کرتی اسی طرح حمزہ والے اور ڈبل حروف والے بھی ہوتے اسی گروپ میں سے لیکن آوازیں میچ نہیں کرتی تو یہ جن کی آوازیں میچ نہیں کرتی ان سب کو QC2 میں رکھا گیا سو دس از اے چیلنج تو اس کو QC2 کو بھولنا نہیں ہے اس رمضان تک QC3 کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ریوائز کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ مزید فی افعال آ رہے ہیں جیسے کہ اسلم یسلم اسلم سے کیا بنا
اخراج یخرج اخرج. اور کیا تھا؟ مسلم مسلم اسلام مخرج مخرج اخراج. تو یہ جو آخر والی چیزیں میچ کر رہی ہیں نا، یہ QC2 میں بہت کم تھی کہ بالکل آخر تک کریں، اس لیے میں کہتی ہوں QC3 ایزی ہے الحمدللہ. اور اسی طرح سے انبتا بھی اسلامہ سے ہے، اوپر والا بھی اور یہ بھی سیم آوازیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ سیم ہے. انبتا یمبتو انبت منبتن منبتن اسلام امبات سیم. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بالکل سیم ہے. جیسے صحت مند افعال سیم سیم ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ بھی سیم آ رہے ہیں. بلکہ QC1 میں بھی تبدیلیاں تھی لیکن QC3 میں نہیں. سبحان اللہ. اردو کا ورڈ نباتات بھی اسی سے نکلا ہے. یعنی اس میں QC3 کو میں کیوں کہتی ہوں ایزی ایزی ایزی، QC1 میں بھی مصدر تبدیل ہوتے تھے، اس میں تو مصدر بھی سیم ہے. شکر کرنا چاہیے اللہ کا. ایسی چیز ڈھونڈے، وہ نہ ڈھونڈے جو کمپلیکیٹڈ لگتی ہے، ایسی چیز ڈھونڈے تو دل خوش رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی کیا سیم ہے؟ نہیں، اس کو زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس طرف آ رہا ہے. وہ اسلامہ تھا، یہ اس، وہ اس ہے یہ اس ہے. ٹھیک ہے. استغفر، ٹھیک ہے. یستغفر استغفر، تو یہ کیا ہے؟ استبدل یستبدل استبدل مستبدل مستبدل استبدال استغفار. تو آپ پچھلے 8 ٹیبل یاد کر لیں گے تو اگلے QC3 آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. یس الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گریٹ، ماشاءاللہ. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. گرامر میں ابھی ہم نادا کا ٹیبل پڑھیں گے، نادا، اور اس کے ساتھ مزید فی افعال کا ہم تھوڑا سا تعارف دیکھیں گے. اور اس کے بعد دوسرا ٹیبل جو ہے وہ آئی تھنک اقامہ کا ٹیبل ہے، وہ بھی آج ہم دہرائیں گے. اور بس یہیں تک ہمارے پیٹ کو اس میں شامل ہوگا. پچھلی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایک ساتھ دہرائی کا کام ہم کریں گے نیکسٹ فرائیڈے کو. اور Can we have an extended class next Friday for the revision? تھوڑی سی اگر آپ ارلی کر لیں اسے. بالکل why not؟ Even میں تو اس کلاس کو اتنی امپورٹینس دوں گی کہ میں سمجھتی ہوں ایک تو یہ کہ ہم 2 بجے بھی شروع کر سکتے ہیں. It's I think better idea. آپ لوگ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا ٹیم ورک گروپ میں. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرائیڈے کو ریویژن کی کلاس ہم 2 بجے شروع کریں، 1 گھنٹہ ہم قرآنی پورشن کی ریویژن کریں اور 2 گھنٹے گرامر. ہاں پکے کر لیں ٹیبل سب سے. آپ اس ارادے سے کلاس میں بیٹھے ریفریش ہو کر الگ کمرے میں گھر میں جو ہیں، اور جو بھی میں نے پھر سے دعوت دی ہوں کہ جتنے لوگ آنا چاہیں آن سائٹ کلاس مڈ کوئز اٹینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. آن سائٹ کلاس میں اکفلا تشریف لا کر. ٹھیک ہے. تو 1 دن کے لیے آپ آ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو ہم ایسا کر لیتے ہیں، مجھے جو آپ نے جو آئیڈیا دیا ہے بہت اچھا ہے کہ 2 سے 3 بجے تک ہم قرآن قصہ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کے اگلے 2 گھنٹے جو ہے وہ ہم گرامر کی ریویژن کریں، کیونکہ اتنا ٹائم شاید کافی نہ ہو. یا دوسرا پلان میرے ذہن میں تھا کہ ہم 2 دن ریویژن کریں، اس سے چیزیں بکھر جائیں گی، وہ آپ کو ٹائم دینا زیادہ مشکل ہوگا. بٹ دس آئیڈیا از لمبا سیشن ہے، اس میں آپ کو اٹینشن جو ہے نا رہے. چھوٹی چھوٹی بریکس کر لیں گے ہم. ایک دفعہ تھوڑا سا 5 منٹ کی بریک کر لیں گے، اس کے بعد گرامر شروع کر لیں گے. بٹ 3 گھنٹے پتہ بھی نہیں چلتا، ویسے بھی کبھی کبھی کلاس ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج بھی ہم ایک مختصر تعارف کے ساتھ کلاس شروع کریں گے اور 2 ٹیبلز کو انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. تو آج کی کلاس کو بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے سو دیٹ جب آپ ریویژن کے لیے آئیں تو چیزیں آپ کے لیے اور بھی آسان ہوں. اچھا، تو آگے چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں بتانا بھی چاہوں گی، سسٹر اپنے دکھائیں ذرا نوٹس. آن سائٹ سسٹرز جو ہماری ہیں اور جو آج ایبسنٹ ہیں وہ تشریف لے آئیں اگر ان کو چاہیے یہ نوٹس آپ کی QC5 تک کام آئیں گے. تو آپ لوگ جو ہے نا جو ایبسنٹ ہیں آن سائٹ لیکن ایبسنٹ ہیں، آئی نو جنرل ریزنس بھی ہیں، کسی طرح ارجنٹ سمجھیں. بہت اگر آپ کی کوئی ایمرجنسی کوئی جنرل ریزن ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک کلاس کو امپورٹنٹ سمجھیں کہ آپ نے ریویژن ضرور اٹینڈ کرنی ہے. آپ آن سائٹ اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. تو اگلی کلاس میں امید کرتی ہوں کہ سب فزیکل کلاس کے اسٹوڈنٹس پریزنٹ ہوں گے اور آن لائن بھی لائیو کلاس میں ہوں گے. اور جو آن سائٹ یہاں آئیں گے ان کو یہ نوٹس بھی مل جائیں گے. ابھی جو آج پریزنٹ ہے ان کو میں یہ دے چکی ہوں. مدنی مصحف کے صفحات ہیں اور ان کو کورس 1 سے لے کر آپ کو 5 تک کے نوٹس بنانے میں ڈفرینٹ انداز میں کام آئیں گے. میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بتاؤں گی جو ان پر ہوں گی. تو یہ پیجز جو ہیں ان کو یہاں پر دے دیے گئے ہیں. اور جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ابھی گائیڈ کہ وہ کیسے کریں. اور میں پھر ان کو یہ تو یہی ہے کہ وہ PDF لیں
खुद से Print प्रिंट करवाएं। करवाएं, सो आई कैन शेयर विद देम इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम नादा की तरफ। नादा से मिलता जुलता नाम हम कौन सा रखते हैं गर्ल्स? नादिया, ऐसे ये मैंने वैसे ही कहा, ठीक है, शायद कई मामलों में मिलता है। निदा। ओके सिस्टर्स प्लीज, अगर बच्चे हैं पास तो अपने माइक्स का ख्याल रखिए, और ग्रामर के हिस्से में भी जहाँ जरूरी है आपने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ वहां माइक ऑन करें, अगर घर में शोर नहीं है तो ठीक है, तो आई हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने है इस वक्त नादा, और ये किसके वजन पर है? हासबा। अब हासबा सेहतमंद की कैटेगरी में मजीद फी फेल है, और उसी का कमजोर है नादा। अब कहाँ हासबा और कहाँ नादा, आवाज मैच नहीं हो रही ना, तो हासबा से ये बनता है नादाया, और वो नादा बन रहा है, तो हम इस पे भी अभी आगे जाके थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा जी, तो आइए हम थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं। जी, तो आप सबके सामने इस वक्त स्लाइड जो मौजूद है, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कि ये आपको बताती है आपने किस तरह से ये जर्नी अपनी शुरू की थी QC1 से, और अब आप QC3 पर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ क्या था, ये वाले जो अफाल हैं ये सारे के सारे आपने QC1 में सीखे थे। इनको कहते हैं सेहतमंद अफाल, यानी ये सारे फेल सेहतमंद है क्योंकि इनमें आने वाले तीनों रूट लेटर्स सेहतमंद थे। अलिफ वाव या रूट लेटर्स में कहीं नहीं था। ये चार मेन बाब हैं, और इन चारों से फिर आगे बहुत सी ब्रांचेस बनी हैं इन्हीं ग्रुप में से। आप ऐसे समझ लें जैसे एक मुसलमान है, मुसलमान है ना, अब उन मुसलमानों में अगर कैटेगराइज किया जाए, कुछ ऐसे होंगे जो सच बोलने वाले होंगे, कुछ सच्चाई में ज्यादा अच्छे हैं, कुछ नमाजों में ज्यादा अच्छे हैं, मतलब ये मैं अपने ज़हन से एक समझाने के लिए बात कर रही हूँ, कुछ ईमानदारी में ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दें, उनको कैटेगराइज कर दें, तो इस तरह से कहानी फा आइन लाम की कहानी जो शुरू हुई थी वो इन चार अबवाब से हुई थी। तो इसमें सारे के सारे बाब जितने भी आप QC2 में 3 में पढ़ रहे हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं फा आइन लाम से। तो हुआ ये था कि आपने सारे सेहतमंद अफाल इसमें पढ़े थे, प्रैक्टिस सिर्फ 11 टेबल्स की हुई थी इन चारों की मदद से, और कुरान में बहुत से लफ्ज ऐसे आएंगे जो इनके ग्रुप में हैं, लेकिन वो सारे QC1 में पढ़े नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आज हमने हबाता पढ़ा था, ठीक है, ज़लमा हम पढ़ रहे हैं, तो वो सारे इन्हीं में से आते हैं। ये तो हो गया जी QC1, क्या है ये QC1। उसके बाद जब हमने QC2 शुरू किया तो हमने इन्हीं चार अबवाब में से बनाए गए कुछ ऐसे टेबल सीखे जिनमें कमजोर भी थे, यकसा हरूफ वाले भी थे, और हमजा वाले भी थे। इन सारों में अच्छा ये सारे के सारे कमजोर तो नहीं है ना, यकसा हरूफ वाले तो कमजोर, हरूफ वाले ज़ा नून नून ये तो सेहतमंद है। तो आपके ज़हन में आ रहा होगा कि इसको फिर आपने QC1 में क्यों नहीं ऐड किया। इनको QC2 में आप ये समझें कि सारे फेल हैं। प्लीज प्लीज अपने माइक्स बंद रखिए, अभी मैं समझा रही हूँ पॉइंट, आप अपने माइक्स बंद रखिए। QC2 में तकरीबन वो फेल पिक किए गए हैं जो कनेक्ट तो करते हैं फतह नसरा दरबा सामिया से, लेकिन जब उनको हम अदा करते हैं, उनको बोलते हैं, तो उनकी आवाजें बिल्कुल मैच नहीं करती, डायरेक्ट आवाज मैच नहीं करती। आप पढ़ते हो तो आप कहते हो कि तो उसके वजन पे नहीं जा रहा, इसकी जबर जेर में फर्क आ रहा है, नोटिफिकेशन है। हाँ जी बिल्कुल। तो इस वजह से आप समझे इनको अलग एक ग्रुप बनाया गया है, लेकिन असल में ये आ कहां से रहे, फतह नसरा से आ रहा है, ठीक है। इन सारों में जो QC1 और 2 में पढ़े थे, कॉमन बात ये थी कि इनके रूट लेटर्स तीन ही थे, तीन से ज्यादा इसमें कोई मजीद कोई चीज ऐड नहीं हुई थी, तीन ही रूट लेटर्स थे इन सब में। कौन सी चार टाइप्स हो गई, सही सही यानी सेहतमंद, कमजोर, डबल हरूफ या यकसा हरूफ, और हमजा वाले, ये चार कैटेगरीज आप पढ़ चुके हैं। अब जब हम आए QC3 में तो हमने अगला लेवल हो गया ना, ठीक है, और उस अगले लेवल में हमने देखा, दिस स्लाइड को मैंने थोड़ा स्लाइड में कुछ तब्दीलियां की हैं आपको समझाने के लिए। तो इसमें ये हुआ जनाब कि QC3 में भी जैसे आपने QC1 और QC2 में सेहतमंद, कमजोर, डबल और हमजा वाले सीखे हैं, इसी तरह मजीद फी की कैटेगरी में भी ये सारी कैटेगरीज आएंगी। गेटिंग द पॉइंट, यानी आप ये समझ लें QC1 2 में
4 طرح کے ٹیبل سیکھے ہیں جن کے اصلی حروف 3 ہی تھے. QC3 میں اب آپ وہ ساری کی ساری کیٹیگریز میں بھی سیکھیں گے, حمزہ والے بھی, ڈبل حروف والے بھی, ٹھیک ہے, صحت مند بھی, کمزور بھی, جو جن میں 3 سے زیادہ حروف ہیں. فرق اصل میں یہ ہے, تو یہ فرق یہاں لکھ دیا گیا. ان سب میں 3 حروف کے ساتھ مزید اضافہ بھی ہے. نمبر آف گروپ لیٹرز میں انکریز. ہاں, اور عام طور پہ 1 2 3 4 یہ اضافہ ہمیں عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. اب اس سے آگے کی ہم بات کرتے ہیں. صحت مند افعال ہم نے اب تک 8 پڑھے ہیں. 5 ان میں سے یہ لکھے ہوئے QC3 میں. جیسے آپ نے باب پڑھے تھے نا وہاں پہ فتح, نصر, ضرب, سمع, تو QC3 سے آگے ان افعال کو, مزید فی والے افعال کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کو ابواب کے طور پہ سمجھنا ہے. جیسے علامہ سے آپ نے تعلیم بھی یاد کیا, حاسبہ سے محاسبہ, اسلامہ سے اسلام, اختلافہ سے اختلاف, استغفارہ سے استغفار, اور آگے 3 اور بھی سیکھے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. ان 5 کو ہم ایک سیٹ کے طور پہ پڑھتے ہیں. یہ تو ہو گئے صحت مند. تو ٹوٹل QC3 میں ہم نے کتنے صحت مند افعال پڑھے ہیں مزید فی والے؟ 8. کتنے پڑھے؟ یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. ان 8 کی سب سے پہلے تو پریکٹس کر لینا مڈ کوئز کے لیے. اب ان 8 میں سے پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ہمیں کمزور فعل متعارف کرائے گئے ہیں. جیسے یہ پورشن, یہ والا پورشن QC1 میں تھا, اور یہ پورشن آپ سمجھ لیں یہ پورشن QC2 میں تھا. یہاں چونکہ اب آپ سمجھ چکے ہیں, اب ہم بچے نہیں رہے کانسیپٹ کے حوالے سے, ہم سمجھ چکے ہیں, اس لیے انہوں نے وہ دونوں کانسیپٹ QC3 میں اکٹھے کر دی. گیٹنگ دا پوائنٹ. صحت مند بھی, کمزور بھی, یکساں بھی. تو ہم نے پچھلے جمعے کو واللہ پڑھا تھا, جو کس کے پیٹرن پر آ رہا ہے؟ علامہ کے پیٹرن پر. تو اگر آپ ہم اس کو ڈیپتھ میں جا کر سمجھے تو ہم کہہ سکتے ہیں دس از واللہ علامہ واللہ, اور ہم اس کا ٹیبل بنا بھی سکتے ہیں ایکچولی, لیکن وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ یہ بتایا جاتا ہے کہ عربوں نے ہماری ہی آسانی کے لیے سمجھ لیں, یا اپنی آسانی کے لیے, یا لفظوں کو آسانی سے ادا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں, اور انہیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, انہیں رولز یاد نہیں کرنے پڑتے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے, کیونکہ ہم عادی نہیں ہیں. ہمیں اگر بچپن سے سکھایا جاتا تو ہمیں بھی ضرورت نہ پڑتی, ہم واللہ کہنے کے عادی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو واللہ سے پھر یہ کانسیپٹ ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے واللہ بنا. اسی طرح آج ہم سیکھیں گے نادا, جو حاسبہ سے بن رہا ہے. تو حاسبہ ہونا چاہیے نادایا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور دوسرا ٹیبل آج ہم سیکھیں گے, 2 ٹیبل سیکھتے ہیں نا 2 لیسن میں, اسلامہ سے اقامہ. تو یہ ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھنے میں تو اقامہ لگ رہا ہے, لیکن اس کے روٹ لیٹرز کیونکہ کاف واو میم ہے, تو اقوامہ اسلامہ ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ جو کمزور حروف آتے ہیں نا, ان کی چھیڑخانی کی وجہ سے سارے لفظ کا سٹرکچر ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. یہ جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں, کمزور کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو کیا کریں اب اس کو؟ اب وہ کہتے ہیں نا سوسائٹی میں ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اٹس اوکے, ہماری کلاس میں اگر کوئی کانسیپٹ میں کمزور ہے, ہمیں اس کو پیچھے تو نہیں چھوڑنا. کبھی کبھی ان کی وجہ سے ہمیں چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, تو ایسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آئی ہوپ اب تک ہمیں کافی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ مزید فی کیا ہے, یہ اسٹرکچر کہاں سے بن رہا ہے. آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جناب. جی, تو یہ بات کر ہم یہ 12 ہم کر چکے ہیں. جیسے عالمہ میں 3 روٹ لیٹرز ہیں, لیکن علامہ مزید فی ہے کیونکہ اس میں ایک لام اس کے روٹ لیٹرز میں ہی الگ ہوتا ہے, اگر ہم اس کو سمجھیں. سلیمہ سے اسلامہ, ٹھیک ہے, اور سلیمہ سلامتی, ٹھیک ہے, عالمہ جاننا. اور مزید فی یہی زیادہ اس میں کیا گیا. تو ہم نے 8 طرح کے فعل سیکھے ہیں, یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. اس ٹیبل کو, اس کو بھی ہم بس کوئی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ فعل فاعل لام سے کنیکشن سمجھنے کے لیے ہمیں یہ فعل فاعل افعل افتعل استفعل کو ذہن میں رکھنا ہے. ادروائز ہمیں اس کے کوئی ٹیبل نہیں بنانا, لیکن پوری کہانی ذہن میں جمع کرنے کے لیے, اس کو ایک شکل دینے کے لیے فاعل لام سے کنیکٹ کرنا ہے نا, اس لیے ہمیں یہ سمجھائے جاتے ہیں. اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہمیں یہ یاد بھی ہو جائے, اور اگر نہیں کر رہے تو اٹس اوکے, لیکن اس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ کوئی الگ لیسن نہیں ہے, بالکل سیم ہے. پتہ چلتا ہے کہ فاعل لام کہاں کہاں آ رہے ہیں, ایڈیشن کہاں ہو رہا ہے. یعنی فاعل لام کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ مزید فی ہے, تو فائدہ تو ہو رہا ہے. تو فعل سے تفعیل, فاعل سے مفاعلہ, افعل سے افعال, افتعال سے مصدر افتعال, استفعال سے مصدر استفعال. تھوڑا سا اس ذہن پہ زور ڈال کے سمجھ لیں, الگ کمرے میں بیٹھ کے نا تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گا.
تھوڑا سا اس پہ زور ڈالیں. جب یہ سمجھ آ جائے تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے علامہ سے تعلیم بنا, کیسے حاسبہ سے محاسبہ بنا, اسلمہ سے اسلام, اختلافہ سے اختلاف, اور استغفرہ سے استغفار. تو جہاں جہاں فا عین لام آ رہے ہیں وہ والے روٹ لیٹرز ہوں گے, اور جو باقی ہیں وہ اضافی ہوں گے. یہ بڑی بات ہے ان کو کنیکٹ کرنے میں, اس کو ہم مزید بعد میں سمجھیں گے. کہانی دہرا لیں, تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیاد. تینوں پہ میں آپ کو یہ مکہ کیوں دکھا رہی ہوں, کیونکہ مصدر ہے, اس میں ہم باب یاد کرنے کے لیے مصدر یاد کر رہے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے QC3 میں مصدر یاد کرانے کی, کیونکہ QC3 کے مصدر سیم ہے نا. QC1-2 میں یاد کیسے کرتے, ساروں کے مصدر تو اپنے اپنے تھے, کسی کسی کا ملتا تھا. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے تو وائی ناٹ, اور یہ لفظ ہماری عام زندگی میں استعمال بھی ہوتا ہے, تو یہ ہماری آسانی کے لیے ہے. عربوں نے نہیں کہا کہ ایسے سیکھو قرآن, یہ ہماری آسانی کے لیے جو نان عربس ہیں. ٹھیک ہے, اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. ایک بار پوری کہانی پڑھیے آن لائن گرلز, آپ کو بھی کہوں گی میں. آن لائن اسٹوڈینٹس کہاں چلے گئے سب, کہانی سنائیے جلدی سے آن لائن. تعلیم 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 اور محاسبہ محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں, کی بنیادوں میں سے ہے. اختلاف اختلاف مت مت کیجیے, بلکہ استغفار کیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں ایک سبق بھی مل رہا ہے, اور ہمیں اس کہانی سے اپنے پہلے 5 ٹیبلز بھی یاد ہو رہے ہیں الحمدللہ. آگے چلیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس طرح یہ کہانی بھی آپ بنا سکتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, تو دونوں ہو سکتے ہیں, اٹس اوکے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد 3 یہ بھی ہم نے سیکھے, 8 سیکھے نا ٹوٹل. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. پڑھیے. کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. ویری گڈ. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی طرف بہتر ہو انقلاب. تو یہ ایک نصیحت بھی ہے, کسی ایکسپرٹ نے نصیحت کے طور پہ اس کو کہانی بنا دی, لیکن بیسیکلی اگر یہ نصیحت ہمیں یاد رہے گی تو یہ 8 کے 8 فعل ہمیں یاد رہیں گے اور سیکوینس میں یاد رہیں گے. یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ٹیبل ہے, یہ ٹیبل ہمیں صرف یہ نہیں کہہ رہے آپ کو کہ آپ اس کو یاد کریں, صرف سمجھنے کے لیے ہے, آسانی کے لیے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, جیسے آپ نے اچھا جی, جیسے آپ نے کورس 1 میں فتح, نصر, ضرب, سمع کے باب پڑھے تھے, اسی طرح آپ کو کورس 3 میں یہ والے باب دے دیے گئے ہیں. پہلا کیا ہے, تعلیم, محاسبہ, اسلام, اختلاف, استغفار, تدبر. ٹھیک ہے, تدارس, یہ سارے لفظ انہوں نے بیچ میں میچ کیے ہیں. اس کو ویسے میں دوسری فارم میں لکھوں گی. اچھا جی, علامہ حاسبہ, مطلب یہ ان کے باب اگر ہم ماضی کی طرف آئیں, علامہ حاسبہ, اسلمہ, اختلافہ, استغفر, تدبر, تدارس, انقلب. ٹھیک ہے اوکے. تو اس میں سے ہم نے واللہ پڑھ لیا. حاسبہ کی فیملی سے ہم نادا پڑھیں گے, اور اسلامہ کی فیملی سے آج ہم ایک اقامہ پڑھیں گے. باقی جتنے بھی ہیں وہ ہم مڈ کوئز کی بات پڑھیں گے, تو ان کے لیے آپ فکر مند ابھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو آگے چلتے ہیں, نادا پر آتے ہیں. کافی دیر سے انتظار ہم کر رہے تھے. تو ابھی کیا بات ہوئی ہے, یہ کون سے گروپ سے آ رہے ہیں نادا, کہاں سے آ رہے ہیں؟ محاسبہ. Very good. اچھا, تو کیا لفظ تھا وہ, حاسبہ. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو اس کے وزن پر دیکھیں ایز اٹ از, تو بننا کیا چاہیے, نادیا. اور آپ کی بکس بھی آپ کے سامنے ہیں. روٹ لیٹرز کیا ہیں, سوری, نادا کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, نون, دال, یا. یہاں پہ باتیں بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی روٹ لیٹرز ہیں نون, دال, یا. یعنی اس میں نادا میں فا کلمہ کون سا ہے, عین کلمہ کون سا ہے, لام کلمہ کون سا ہے, اور اس کو ہم پھر فاعل لام سے کنیکٹ کریں تو فاعلہ بنتا ہے نا, نادیا, فاعلہ, حاسبہ. لیکن کیونکہ کمزور ہے تو پھر تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں. ہا کی جگہ نا آ رہا ہے, 3 زبر سا, دال زبر دال, اور یہ جو با زبر با ہے, یہاں یا زبر یا, یہاں تبدیلی آ رہی ہے. اور مسئلہ کیوں ہے یہاں پر یہ تبدیلی کا, کیونکہ کمزور ہے. اور یہ پہلی بات ہمیں بتائی گئی تھی کہ کمزور جہاں پر آتا ہے, کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو ایک بہانہ ملا ہوا ہے, آپ سمجھ لیں. کبھی چلا جاتا ہے, اس کے بغیر ہمیں کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی تبدیل ہو جاتا ہے, یا چلا گیا تو الف آ گیا, الف چلا گیا تو واو آ گیا, تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ رد و بدل چلتا رہتا ہے, یہ بڑی نارمل بات ہے.
تو اس لیے اور کہیں تبدیلی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں، یہ نہ اسی کے فیملی سے ہے. آپ اس کو نادا یا نادا یو پڑھ سکتے ہیں، نادایت نادایتو، آئی ڈونٹ نو کس طرح سے ہوگا، ہے نا. تو یہ آسانی کے لیے انہوں نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور والا جو ہے نا، یہ آپ یہ سمجھے کہ یہ ادھر چلا گیا، یہ الف میں کنورٹ ہو گیا. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک زبر تو یہ آلریڈی ہے نا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا جو ہے یہ بس یہ الف بنا رہا ہے سمپلی. عبدالرحمان صاحب اس طرح سے سمجھاتے ہیں، یہ الف میں کنورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ٹیبل اصل میں یہ ہے. آپ یہ نہ بھی لگائیں نا، اٹس فائن، مطلب انڈرسٹینڈنگ کے لیے. کہیں اس کی ادائیگی نہیں، صرف ایک لکھنے کا انداز ہے تو آپ کو یاد لکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ اس کی کوئی اس پہ جزم تک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ نے پڑھنا نادا ہی ہے. ٹھیک ہے. سو دس از دا وے اونلی. اب اگر ہم آگے چلیں تو یہ یہاں بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، حسیبہ. یہ ٹیبل بھی ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. حسیبہ سامنے آپ سے ہی ہوگا، پتہ چل رہا ہے. حاسبہ یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا. اسی سے ہم کمزور بنا رہے ہیں. ندیہ نادا. اب آپ ندیہ کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ گیلا ہوا، تر ہوا. تو نادا پکارا، بالکل ڈفرینٹ. تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ضروری نہیں ہے کہ فعل کی آگے آگے جو کیٹیگریز بنتی ہیں وہ سب ایک معنوں میں ہوں. کبھی کبھی بیس اور ہوتی ہے لیکن آگے مزید اضافے کی وجہ سے، مزید فی کی وجہ سے لفظ مکمل طور پہ تبدیل ہوتا ہے. یہ ایک نہیں ہے، بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی. ضروری نہیں کہ ہر بار نکلا، نکالا، نکلوایا ایک جیسے ہوں. یہ بالکل مختلف معنی ہے. تو یہ بالکل بھی 100% بات نہیں ہے کہ آپ کا جو جہاں سے لفظ روٹ لیٹر سے اگر کوئی لفظ بن رہا ہے تو اس کا معنی کنیکٹ کرے گا، مطابقت رکھے گا. یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں یہاں پہ مینشن بھی ہے. اچھا جی. ہاں جی. تو اب ہم سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ہدا کی بات کی تھی، کچھ سسٹرز نے کہا تھا ہدا کی 5 باتیں کون سی ہیں، بھول گئی تھی نا ہم. یہ بھی ہدا جیسا ہی ہے. کیوں؟ وہ 5 باتیں میں نے کس کی بتائی تھی؟ ہر ایسے فعل کی جس کے روٹ لیٹرز میں آخری حرف کمزور ہو، اس کی 5 باتیں تھی. ہدا میں کیا تھا؟ کیا تھا ہدا میں؟ ہا، دال اور یا. یہاں پر کیا ہے؟ نون، دال، یا. آخری حرف کمزور ہے. پچھلے جملے کو ہم نے کون سا لفظ اور سیکھا تھا؟ واللہ. اس میں کون کون سے؟ فاولام یا ان سب میں آخری حرف کمزور ہے. تو ایسے فعل جن کے روٹ لیٹرز کا آخری حرف کمزور ہوگا، اس کی 5 باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی. سسٹر آپ بھی نہیں تھی کلاس میں، تو آپ گروپ میں دیکھیے گا، ہم نے ٹیم بورڈ کے گروپ میں شیئر بھی کی ہیں. وہ 5 باتیں بس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو وہ 5 باتیں یاد رکھنے کے لیے انہوں نے نا ہمیں ہدا کے ٹیبل پہ پریکٹس کروائی ہے، کیونکہ ہدا ہم کسی میں پڑھ بھی چکے ہیں. تو اس کو سمجھ لیں، باقی انڈرسٹوڈ ہو جائیں گے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں بھی وہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات یہ تھی 5 باتوں میں سے پہلی بات کہ ایسے فعل میں واحد کے آخر میں جب آپ کو الف نظر آئے تو اس کی جمع بناتے ہوئے آپ نے زبر لگانا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ فاعلہ سے فاعلو بنتا ہے، فاعلو نہیں بنتا. یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ کچھ لوگوں کی نے یہ بات کی تھی کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تبدیلیاں تو ویسے بھی ہو رہی ہیں. لیکن انہوں نے پک نہیں کی بات. ہم ہمیشہ فاعلہ سے فاعلو بناتے ہیں، فاعلو نہیں بناتے. نصرہ سے نصرو، ضربہ سے ضربو. تو اس کا مطلب ہے ہم یہاں پہ ہمیشہ پیش پڑھ رہے تھے. اگر آپ سوچیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا یہ رول کیوں بتایا ہے. یہ عام روٹین کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے. نادا سے نادو ہونا چاہیے تھا. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے حروف جہاں پر آئیں گے آخری حرف کمزور ہوگا، وہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہاں روٹین کے مطابق نادھو نہیں بنے گا، کیونکہ آخر میں الف آ رہا ہے یعنی کھڑی زبر آپ کہہ لیں، تو اس کی جمع میں زبر آئے گا. دس از فرسٹ، پہلی بات، فرسٹ رول. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اس کو ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں. نادا، نادو، نادیتا، نادیتو. نادیتم نادینا. اب سب لوگ اتنا ایزی ہو گیا کہ اسکرین کو دیکھے بغیر زبان نہیں پڑے. نادا، نادو. نادیتا نادیتو نادیتم نادینا. آتینا. ویری گڈ، الحمدللہ. یہ بالکل ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا جیسا ہے. آگے چلتے ہیں.
اس کے بعد یہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب تک آپ نے یہ ٹیبل آپ کو انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں سب ایک آواز میں. ہدا سے ہدو ولو نادو نہیں ہے جبکہ پہلے ایسا ہی ہو رہا تھا پیش پیش پیش. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے افعال میں آپ کو زبر لگانا ہوگا. ویری سمپل. سمپل ہے نا, سمپل سی بات ہے, رول یاد رکھنا ہے. تو یہ آپ نے پریکٹس کر لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگر کہا جائے حل نادا, کیا اس نے پکارا؟ جی ہاں اس نے پکارا. حل نادو نادیتا حل نادیتو حل نادا اللہ کیا اس نام نے ناد حل نادو نام ناد اللہ کتنا ڈفرنٹ ہو رہا ہے. Yes, نام حل نادیت اللہ اللہ ہاں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. حل نادیتم اللہ. نعم نادیت نادیتونا نادینا یہ بول چال اس طرح سا بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اگر آپ کو ٹیبل آتا. اگر ٹیبل نہیں آتا تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے, مسکرائیے مسکرائیے. ایک رول پتہ چل گیا. ہدا کا دوسرا رول کیا پڑا ہے کہ اگر جمع کے آخر میں کیا ہو, واحد کے آخر میں سوری, اگر واحد کے آخر میں وہ کہہ رہے ہیں الف نہ ہو تو آپ جمع کے آخر میں بھی کیا ہو رہا ہے, اگر واحد کے آخر میں الف نہ ہو تو آپ جمع کے آخر میں زبر نہیں لگائیں گے. دو الٹ باتیں ہم نے سیکھی ہیں. گیٹنگ دا پوائنٹ. پہلی بات کیا سیکھی تھی, اگر واحد کے آخر میں الف ہو تو آپ جمع بناتے ہوئے زبر لگائیں گے. نادا سے نادو نہیں نادو بنے گا. اور اگر ایسے ٹیبل کے واحد کے آخر میں الف نہ ہو تو آپ جمع بناتے ہوئے زبر نہیں لگائیں گے. انہوں نے پیش لگائی ہے. اٹ مینس پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کبھی زیر بھی آ جائے لیکن زبر تو نہیں آئے. یہ دوسرا رول ہے. سمجھ آئے؟ الف ہو واحد میں تو جمع میں زبر آ رہا ہے. دال کی بات ہو رہی ہے کیونکہ دال آخری لفظ ہے. آپ یہ سمجھے آخری حرف ہے. مین آخری حرف دال ہے, باقی تو کمزور ہے نا, اس لیے دال کی کہانی کی بات ہو رہی ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. یونادی وہ پکارتا ہے. یونادونا یونادون وہ سب پکارتے ہیں. تو نادی تم نادی پکارتے ہیں. آپ پکارتی ہوں نا یونا میں پکارتے ہیں. نادی ہم سب پکارتے ہیں. یونادی یونادونا تنادی انادی تنادونا لنادی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بالکل یادی یادونا جیسا ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں یادی یادونا یولونا یونادونا, کسی میں بھی دال پر زبر نہیں آیا بلکہ وہ کچھ اور لگا رہے ہیں. زبر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے ہو گئے دونوں. اب ہم اس کی بول چال میں بھی حل یونادی نام یونادی حل یونادونا نام یونادی حل تنادی نام منادی حل تنادونا نام ننادی ننادی. جتنی ٹیبل کی پریکٹس اتنی بول چال میں آسانی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسی طرح اللہ کو پکارنے کی بات ہو رہی ہے جیسے ابھی ہم نے پریکٹس کی تھی. You people can practice with this, الحمدللہ. اب آتی ہے بات امر کی. امر میں وہی رول چل رہا ہے جو کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے, تو اس میں بالکل پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. کیسے آپ نے پڑھا تھا حاسبہ سے حاسب, کیا پڑھا تھا؟ اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو بنے گا نادیا سے کیا بنے گا, نادی کیا بننا چاہیے, یہ بننا چاہیے. حاسبہ کا یہ باب ہے نا, حاسبہ حاسب, تو اس حساب سے بنتا ہے نادیا نادی. لیکن کیونکہ آخری حرف کمزور ہے, ناٹ فیلنگ ویل, ٹھیک ہے نا, تو وہ چلا گیا. اور یہ تو ویسے ہم نے QC2 میں بہت پڑھا ہے کہ جب امر حکم کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہی کمزور حرف غائب ہو جاتا ہے. تو یہ ہم پہلے سے اس کی عادت تو ہم ہیں. تو ایسے افعال کی تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جب امر آتا ہے نا تو کیونکہ آخر میں ہے نا حرف کمزور, تو کمزور حرف ہمیشہ غائب ہو جاتا ہے. بنتا تو یہ نادی ہی ہے لیکن وہ کمزور حرف بھاگ گیا نا, تو آپ تو نادی پڑھو گے. یہ تیسری بات ہے ایسے افعال کی. کون سے افعال کی؟ جن کے آخری حرف کمزور ہو. ٹھیک ہے. سسٹر شفق کیا ہے تیسری بات؟ یعنی اس کے امر میں آخر سے حرف
غائب ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, موجود نہیں رہتا جب آپ امر بناتے ہو. اس کے بغیر آپ کو امر بنانا ہوتا ہے, لکھنا بھی نہیں ہوتا وہاں, تو پھر بھی لکھا جا رہا ہے, بالکل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل غائب ہو گیا کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے. کمزور ہے نا, ناٹ فیلنگ ویل, حکم نہیں سہ سکتا. اور یہ جو زیر ہے یہ تو شروع سے آ رہی ہے. مزید فی میں علم, حاسب, ان سب میں جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آتی ہے, تو اس کو ہم نے کنٹینیو کیا. سو دس از ویری سمپل. آپ آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل سیم, اردو ولو نادو. ٹھیک ہے نا, اس پر آ رہے ہیں. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. نادی تو پکار, نادو تم سب پکارو, لا تو نادی تم مت پکار, لا تو نادو تم مت پکارو. عربی میں ایک دفعہ نادی نادو, لا تو نادی لا تو لا نادو, نادی نادو, لا تو نادی لا تو نادو. اور ذہن میں رکھیں کہ یاد نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, نہ لکھنے میں نہ پڑھنے میں, تاکہ جب آپ کبھی لکھیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو ورک بک وغیرہ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کسی کو کہا جائے تم پکارو ایک شخص کو, تو وہ مضارع سے جواب دے گا. انادی ہے نا, ہم نے پڑھا انادی, ہم نے پڑھا تھا. اگر سب کو کہا جائے نادو تم سب پکارو, ہم پکاریں گے یا ہم پکارتے ہیں, تو آپ ہمیشہ امر کا رسپانس مضارع کی سینس میں دیتے ہیں. لا تنادی, مت تم مت پکارو. فار ایگزامپل اللہ کے سوا کسی کو تم مت پکارو, تو لا انادی. ہاں جی, لا تنادو, لا نادو. اوکے, یہ بھی مضارع سے آ رہا ہے. الحمدللہ. اب آخری حصہ آ گیا اس کا. حاسبہ سے جیسے ہم نے بنایا تھا محاسبن, محاسبن, اور پھر محاسبتن آیا تھا. تو اگر اس کے اسم فاعل اور اسم مفعول دیکھیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے, یہ آگی چوتھی بات. تو تیسری بات ہے, چوتھی بات. چوتھی بات اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ جب ایسا فعل دیکھیں جس کا آخری حرف کمزور ہے, جیسے ہدا, جیسے واللہ, جیسے نادا, اس کا جب آپ اسم فاعل بنائیں گے تو وہ ڈبل زیر سے بنائیں گے. یہ بھی نئی بات ہے, عام طور پر یہ نہیں بات ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم مزید فی کے اندر زیر زبر پڑھ رہے ہیں, بٹ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے افعال میں ضرور آپ زیر کے ساتھ بنائیں گے. اور یا نہیں ہے یہاں پر بھی, یا یہاں پر بھی غائب ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے دو زیر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے, منادن, منادن. اب ایسے محاسب کی طرح منادج اور منادج ہونا چاہیے تھا. کتنا مشکل ہے. اچھا ہی کیا انہوں نے ایسا کہا, منادی یا منادیون, منادیون. تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, یہ بتاتے ہیں سینئرز, لیکن اس کو عام طور پر نہیں ادا کیا گیا. ریزن ہے, تو آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. ادروائز آپ سمجھنے کے لیے, میچ کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. پڑھیے منادن, منادن. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ محاسبتن تھا, تو یہ کمزور فعل ہے, تو اس میں تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے. مناداتن. اب یہ ساری تبدیلی ہی کمزور افعال جو حروف ہے نا ان کی وجہ سے آ رہی ہے. منادات, منادات. ٹھیک ہے, رائٹ, گولتا اس طرح سے آ رہی. محا, منا, سباتن, داعتن. اب کمزور ہے نا, کیا کریں, وہ کہہ رہے ہیں اس کو اتنی ویلیو مت دو. کمزور ہے, اس نے کسی بھی ٹائم نکل جانا ہے, اس کو وہ زبردست دے ہی نہیں رہے, اس لیے اس کے بغیر پڑھنا پڑ رہا ہے, ورنہ اس کو منا, داعتن, محاسبتن پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ریزن یہ ہے, اس کی وجہ سے ہمیں چیلنج پیش آتا ہے. ادروائز باقی رول وہی ہے, میم پیش منہ بھی شروع میں آ رہا ہے, باقی مین رول وہی ہے. منادن پکارنے والا, منادن جس کو پکارا جائے, مناداتن پکارنا. هل انت منادن, انا منادن. هل انتم منادون, نعم نحن منادون. جی ہاں, ہم سب پکارنے والے ہیں. اور نادا سے نادت, یہ آخری بات ہے, پانچویں بات ہے ایس فعل کی. یعنی جب آپ اس کا مونس بناتے ہیں اس میں بھی کمزور حرف چلا جاتا ہے, جیسے امر بھی گیا تھا, جیسے شفا کہہ رہی ہے. بات ہی کلیئر ہو گئی. تو یہ وہ پانچ باتیں تھی, آپ کی بک میں نشاندہی بھی کی گئی ہے. نادا سے نادت بنا. اب آپ کہیں گے کھڑی زبر بھی تو تبدیل ہو گیا زبر میں. یہ ویسے ہی جیسے ہم نے علا پڑھا تھا, تو جب اس نے کم سے جڑا تو علیہ ہو گیا, وہ کھڑی زبر زبر میں چلا گیا. آگے کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کھڑی زبر کو کنٹینیو نہیں کر سکتے ملانے کے لیے. علیکم تو نہیں ہوتا نا, یہاں پر بھی ضروری ہے کہ آپ نادات نہیں پڑھ سکتے ہو اس کو. ٹھیک ہے, نادت پڑھیں گے. یہ مستر کا ذرا رپیٹ کر دیں, مستر کا جو آپ نے بتایا تھا منادتن کا. سسٹر اس میں یہ بتایا تھا, اس میں یہ بتایا تھا کہ جیسے محاسبتن ہوتا ہے,
اسی طرح ہم اس کو مناداتن کہہ سکتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، میچ کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ یہ جو دال کے بعد الف آ رہا ہے یہ کمزور ہے اور کمزور کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اس لیے وہ اس حرف کو اتنی لفٹ نہیں کرا رہے عرب لوگ یہاں پر، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اس کو کوئی زبر زیر نہ دیں. ادروائز یہ محاسبتن سے مناداتن پڑھ سکتے ہیں، لیکن الف کو کیونکہ کوئی زبر زیر نہیں دیا جا رہا اس لیے ہمیں مناداتن پڑھنا پڑے گا. یہ بات کی تھی میں نے، ٹھیک ہے. ادا کے ساتھ ادا اور جو بھی اس سے میچ ورڈز کرتے ہیں اس میں بھی ہم مصدر میں الف کو نہیں پروناؤنس کریں گے. بالکل جو اس سے بالکل میچ کریں گے، اس کے گروپ میں آئیں گے، اس میں بھی ہم ادا نہیں کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اس کو عربی میں پڑھیے. نادو آپ کال کر لو. پٹھا میرا جوتے لے گیا ہے. ابھی وہ آ رہا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا کہ باسر آتی اس کا میچ ہو جائے. کدھر ہے اس کال موبائل دینا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کو پتہ ہے پوری کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ لوگ مائکس فوراً بند کیا کریں بات کرنے کے بعد. اگین نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا، نادن. ینادی، ینادونا، تنادی، تنادی، ینادونا، نادن، نادی، نادو، لا تنادی، لا تنادو، منادن، منادن، ناداتن، محاسباتن، مناداتن. ذہن میں مناداتن پڑھ لیں لفظ یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور 6 چابیاں اس میں جو ہیں وہ ہمیں واضح ہیں. نادا، ینادی، نادی، منادن، ٹھیک ہے. اچھا عربی میں اگر ہم کہیں تم سب پکارو اپنے رب کو، تم سب پکارو کا اشارہ کیا ہوگا؟ نادو، ٹھیک ہے، اپنے رب کو ربکم، ٹھیک ہے. اسی طرح ینادی للایمان، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ینادی کا اشارہ یہ ہے، ینادی للایمان، یعنی وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے یا ایمان کی طرف. اس سینس میں آپ جملہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب faith اور جس طرح ہوتا ہے. یہ ایسا بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایمان کے لیے پکار رہا ہے، تو پھر ایمان کی طرف کہنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہوگا، کلیئر ہوگا. کوئی وہ کسی کو پکار رہا ہے کہ تم ایمان کی طرف آ جاؤ، مطلب یہ ہے ایمان، ایمان کے لیے. کیونکہ ہم نے لی کا ساتھ مین ہم نے لیے کیا تھا نا، الحمدللہ. ہاں تو ایمان کے لیے پکار رہا ہے کوئی، تو اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ وہ ایمان کی طرف پکار ہے. ایمان کے ساتھ کا کانسیپٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے. ہل انتم منادون اللہ، کیا تم سب منادون پکارنے والے ہو اللہ کو؟ نعم منادون اللہ، ٹھیک ہے. نحنو، جی ہاں ہم اپنا جواب دیں گے نا. وہ کہہ رہے ہیں آپ پکارنے والے ہو اللہ کو، ہم کہیں گے جی ہاں ہم پکارنے والے ہیں. منادون اسم فاعل کی جمع ہے اللہ کو، جی ہاں ہم پکارنے والے. تو صرف یہ 2 لفظ پہلے والے تبدیل ہوں گے. نادا کی طرح لاکا کا ٹیبل بن سکتا ہے. یو ہیو ٹو پریکٹس ایٹ ہوم. اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹیبل کی طرف، ٹھیک ہے. اور اگلا ٹیبل کون سا ہے؟ کون سا ہے جی اگلا ٹیبل؟ ابھی ہم نے بات کی. اقامہ. اور یہ آف کورس یہ چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں یہ اپنی لائف میں ایکچوئل ہوم ورکس بنا کر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جو ہے وہ اپنی پریکٹسز جاری رکھیں، دوسروں کو سکھائیں. ٹیچر بننا ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں بہترین بننا ہے. خیرکم، دونوں کام کرنے پڑیں گے، سیکھنا اور سکھانا. تو سکھانے کا بھی سلسلہ اپنی زندگی میں شروع کریں. اور ہیلپ آپ کے لیے ہر طرح کی موجود ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہیں پر، ویب سائٹ کی مدد سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں، دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا